اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام حیدر باقر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے توسط سے آپ سے محو گفتگو ہے۔ ابتدا میں حسب سابق وہی گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ میری بات، میرا پیام زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچے، باعث سے استفادہ ہو اور تجاویز کی روشنی میں اپنی اس کوشش کو میں بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ احباب گرامی، عظیم، معروف اور مشہور مقامات اور شہروں کے حوالے سے آج میرا موضوع گفتگو ہے۔ دنیا کے نقشے پہ موجود عظیم، مشہور اور معروف مملکت مصر، اور خاص طور پہ اس کے دارالحکومت قاہرہ کے بارے میں آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 جملے مملکت مصر کے تعارف کے حوالے سے۔ جی ہاں، مصر وہی شہر ہے جہاں بیٹھ کے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنی نوع انسان کے لیے لباس سینا شروع کیا، ابتدا کی۔ اور بعض روایت کے مطابق مصر کی ایک اور عظیم اور قابل فخر چیز ہے، جو عجائبات عالم میں سے ایک عجوبہ ہے، جسے اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیرات میں جو حیرت انگیز اسرار پوشیدہ ہیں، اس وقت کے انجینئرز نے جو کمال کر دیا ہے، ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، سائنس کو چکرا دیا ہے، اس میں بھی جناب ادریس علیہ السلام کے مشورے شامل ہیں۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں حضرت ادریس علیہ السلام پہ ایک ویڈیو میں نے کی تھی، وہ میں یہاں شامل کر دوں گا۔ جی، دوسرا حوالہ مشہور و معروف پیغمبر حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل قصہ، حضرت زلیخا کا ذکر، بھائیوں کی بے وفائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، اسی مصر کے اندر رونما ہوئے واقعات، جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، قصوں میں خوبصورت قصہ۔ مصر کا ایک اور حوالہ تعارف دریائے نیل، جو دنیا کا طویل ترین اور سب سے بڑا دریا جسے کہا جاتا ہے، جو اپنے اندر ہزاروں لاکھوں سالوں کی تاریخ اور حوالے لیے ہوئے ہے۔ اسی دریائے نیل میں فرعون کے غرق ہونے اور پھر لاش کا اسے سنبھالا جانا آج بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ یہ مملکت مصر کا سب سے بڑا شہر اور مدتوں سے اس کا دارالحکومت قاہرہ شہر آب و ہوا، صفائی ستھرائی، خوبصورتی کے اعتبار سے آج بھی دنیا کے خوبصورت شہروں میں، معروف شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا شہر آج بھی ہے مصر کا، اور اسے دارالحکومت اس لیے بنایا گیا کہ یہ بہت بڑی فوجی چھاؤنی کا یہاں مقام تھا، یعنی فوجی عسکریت کا یہاں مرکز تھا، جس وجہ سے اسے فوجی نقطہ نگاہ سے بھی مصر کا دارالحکومت قاہرہ کو بنایا گیا۔ اچھا، قاہرہ کی بنیاد کیسے پڑی، اس شہر کا وجود کیسے آیا؟ تو ایک وقت ایسا تھا، بنو عباس کی حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، ظالموں کا یہ نظام۔ تو مصر میں کیا ہوا؟ افراتفری، قحط، طوائف الملوکی، خانہ جنگی کے حالات تھے۔ تو اس شہر کے جو اکابرین تھے، انہوں نے فاطمی خلفاء، فاطمی حکمران، جنہیں عبیدی بھی کہا جاتا ہے، انہیں پیام دے کے یہاں بلوایا کہ اس شہر کا نظم و نسق سنبھالیں، اس کا کنٹرول سنبھالیں۔ تو فاطمی حکمرانوں نے اپنے غلام، جس کا نام جوہر تھا، اسے ایک بہت بڑا لشکر دے کر مصر میں بھیجا۔ تو جوہر نے آ کے سارے مصر پہ قبضہ کیا، یہاں کے حالات بہتر کیے، نظم و نسق کو سنبھالا، اور اس کے بعد ایک بڑے شہر کی بنیاد رکھی، جہاں بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی، وہاں بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی، یعنی قاہرہ کی۔ یہاں تعمیرات کی، اسے سبز و شاداب کیا، آباد کیا، یہاں آبادی کی، اور خوبصورت عمارتیں اس دور میں شروع کی۔ اور ایک اور بہت بڑی یہاں کی جو مصر کی اور قاہرہ کی جو خوبصورتی اور پہچان ہے ساری کائنات میں، وہ ہے جامعہ الازہر یونیورسٹی، یعنی مسلمانوں نے جو عظیم درسگاہیں قائم کی ہیں صدیوں میں، ان میں سے ایک جامعہ الازہر، یہ بھی فاطمی حکمرانوں نے قائم کی۔ اس سے آپ فاطمی خلفاء کی علم دوستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے معرض وجود میں آنے سے لے کر جامعہ الازہر سے اب تک کروڑوں طلباء پوری کائنات سے، مسلمان طلباء یہاں سے علم حاصل کر چکے ہیں جامعہ الازہر سے۔
300 سال تک فاطمی حکمران مصر پہ اور قاہرہ پہ قابض رہے۔ ان 300 سالوں کے درمیان قاہرہ کو، مصر کو بہت زیادہ ترقی دی انہوں نے، سرسبز و شاداب بنایا اور بہت خوبصورت اس مملکت کو، قاہرہ شہر کو انہوں نے بنا دیا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے اور کارنامے ہیں ہمارے مذہبی دلچسپی کے حوالے سے انہوں نے، یعنی عباسی خاندان کا جو مٹتا ہوا یہاں نشان تھا، جو آخری سانسیں لے رہی تھی سلطنت، ان کا ظلم کا نظام یہاں سے ختم کیا۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں سے عباسی حکمرانوں کے نام نکال کے، بادشاہوں کے نام نکال کے، محمد و آل محمد کے اسماء گرامی کو خطبات میں اور عیدین کے خطبے میں شامل کیا۔ پورے مصر میں حی علی خیر العمل کی آوازیں 300 سال تک بلند ہوتی رہیں، اور ان 300 سال کے طویل عرصے میں مصر کو عالیشان بنیادیں فراہم کی ہیں فاطمی خلفاء نے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم